20 سال کا سفر ہے. 20 سال لگے مجھے آج تک کلیکٹ کرتے ہوئے. اس میں ٹی سیٹس ہیں کاپر کے جن کی شیپ کانگڑی جیسی ہے. مانو 18 تتھ آسان سٹینڈس یا نال اتھ آسان 4,000. ایم قاسم برادر دکان کا نام تھا, ابھی ہے نہیں لیکن خیر. ان کا کشمیری شالوں کا باہر جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. کشمیر لائف کے آج کے شمارے میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں خاص مہمان سے. جی ہاں, ہمارے ساتھ آج کے سیشن میں ہیں ذوالفقار علی, جو ریسرچر ہیں, کلیکٹر ہیں. ایسی اینٹیک چیزیں ان کے پاس ہے جو مختلف ممالک میں تھی, لیکن انہوں نے کلیکٹ کر کے اپنے پاس وہ واپس لائی. اثاثے کے طور پر انہوں نے وہ اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آج تو آپ اس وقت کشمیر میں ہیں, لیکن آپ بس کچھ ہی دیر میں امریکہ واپس جا رہے ہیں, کیونکہ آپ دراصل امریکہ میں ہی مقیم ہیں. میری پیدائش حسن آباد سری نگر میں ہوئی ہے اور وہیں میرے آبا و اجداد بھی کئی 100 سال سے رہ رہے ہیں. بلکہ حسن آباد کا نام بابا حسن کے نام پہ پڑا ہے, جو میرے جنہیں کشمیر میں جد بولتے ہیں یا فارسی میں بھی بابا علی نجار ہیں, اور وہ ان کے بیٹے تھے جنہیں حسن آباد میں خانقاہ بنانے کا ایک موقع دیا گیا تھا, ایک زمین دی گئی تھی, تو کہ انہیں کے نام پر حسن آباد کا نام پڑا. حسن آباد جو ہے پیپر ماشی کے لیے بہت ہی مشہور ہے, یعنی لوگ وہاں پر دستکاری کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آپ کے جو آبا اجداد تھے کیا وہ بھی دستکاری کے ساتھ وابستہ تھے, بالخصوص پیپر ماشی؟ جی, میرے دادا جو تھے اپنے والد کی طرف سے وہ بھی پیپر ماشی کا کام کرتے تھے, اور میرے فادر اور ان کے بھائی اور دوسرے بھائی سبھی اس میں انوالو تھے. لیکن میرے فادر نے پھر بہت اس میں آگے بڑھ کے ایک بہت ہی نام بنا لیا اپنے لیے پیپر ماشی میں. تو ان کا نام تھا ایم قاسم برادر دکان کا نام تھا, ابھی ہے نہیں لیکن خیر ایک زمانے میں بہت مانے جاتے تھے کہ ان کی کوالٹی بہت مانی جاتی تھی. تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا کہ کہاں تعلیم حاصل کی اور کس طرح سے آگے بڑھے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم برن ہال میں کی, بچپن سے لے کر 10th گریڈ تک. اس کے بعد اسلامیہ کالج, اور اسلامیہ کالج کے بعد میں یونیورسٹی میں ماسٹرز کی کامرس میں, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے میں نے لیکچرشپ کی ہے اسی کامرس ڈپارٹمنٹ میں. لیکن انہی دنوں میں باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا, تو پھر 91 میں امریکہ چلا گیا اور وہاں میں نے MBA کا کورس کیا. امریکہ جانے کے بعد آپ کو ذہن میں کیا خیال آیا کہ اب مجھے یہیں کا ہونا چاہیے, میں یہیں رہتا ہوں, یہی کام بھی کروں گا, کیونکہ آپ 3 دہائی سے تو وہی رہتے ہیں؟ جی, جب میں پہلے گیا اس وقت یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں ہمیشہ وہاں رہوں گا. میرا ارادہ تھا کہ میں پڑھ کے واپس آؤں اور اپنے بزنس میں اپنے والد کے ساتھ کام کروں. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے میں یہاں بھی رہ سکوں, وقت گزار سکوں, اور امریکہ میں بھی وقت گزار سکوں, اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکوں. تو میں نے اپنے ساتھ کشمیر کے مختلف آرٹ, اس لیے اپنی فادر سے پیپر ماشی لی, باقی لوگوں سے قالین وغیرہ لیے. تو کوشش کی میں کہ بزنس کروں, لیکن بدقسمتی سے وہ کوشش بہت ناکام رہی. Now what do you do for a living? کیا کرتے ہیں؟ میں ایک فری لانس بزنس کنسلٹنٹ ہوں. اچھا, امریکہ میں جی. آپ کلیکٹر ہیں جو کشمیر کے اینٹیک پیسز مختلف ممالک میں ہیں, آپ نے ان کو کلیکٹ کیا اور آپ نے اپنے پاس انہیں محفوظ رکھا ہے. جی. کس طرح سے آپ نے یہ چیزیں کلیکٹ کی, کہاں سے کلیکٹ کی اور یہ کیا آپ کا پیشن رہا؟ دیکھیں, یہ تو ایک ٹریڈ سیکرٹ ہے کہ کہاں سے کلیکٹ کی, لیکن یہ بتا دوں لیکن کہ دنیا کے مختلف ممالک سے, یورپ ہو, انگلینڈ ہو, امریکہ یا اس طرح کی جگہوں سے میں نے کلیکٹ کی یہ سب چیزیں. یہ 20 سال کا سفر ہے. 20 سال لگے مجھے آج تک کلیکٹ کرتے ہوئے, اور میں یہ کوشش جاری ہے, میں نے روکا نہیں ہے اس کو. میں نے خاص طور پہ ایک اسٹوریج یونٹ لیا ہے امریکہ میں, جہاں کلائمیٹ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, اور وہاں پہ رکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں وقت پہ ان کا معائنہ کرتا ہوں کہ کہیں کوئی خرابی نہ ہوئی ہو. شالز کا میں خاص طور پہ بہت خیال رکھتا ہوں. ان کے لیے میں نے خاص طرح کے ڈبے بنوائے ہیں جن میں ایک خاص طرح کی لکڑی ہے جو شالز کو خراب ہونے نہیں دیتی, کیڑا نہیں لگنے دیتی. نہ تو میں کسی NGO کے ساتھ کام کرتا ہوں, نہ تو مجھے کسی طرح کا کوئی فائنینشیل سپورٹ ہے کسی سے یا ڈونیشنز سے یا کچھ بھی. یہ سب میں خود
اپنے جو میرے ذرائع ہیں ان سے کلیکٹ کرتا ہوں، پرزرو کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں۔ یہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، دستکاری ہے، جہاں جہاں جس جگہ موجود ہے، اس کے ساتھ تاریخی پس منظر تو ہوگا، اس کے ساتھ ہسٹری تو ریلیٹڈ ہے کہ کیسے یہ چیز وہاں پہنچی۔ آپ جب کہیں سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز، کیا آپ اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ آپ اس کی ہسٹری ان سے جانتے ہیں کہ کیسے آپ تک پہنچے؟ ہسٹری کی بات کریں تو دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ یہ چیزیں کشمیر سے دوسرے ممالک میں کیسے پہنچیں۔ بہت دلچسپی کی بات ہے اور فخر کی بھی بات ہے کہ کچھ کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ روم جب اپنی عروج پہ تھا وہاں پہ کشمیر کی شالیں استعمال کی جاتی تھیں۔ اچھا، ایک تو ریفرنس وید سے بھی آیا ہے کہ اس وقت سے بھی کشمیری شال بادشاہوں وغیرہ کے پاس رہا کرتے تھے، تو ان کا کشمیری شالوں کا باہر جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 18ویں صدی میں کشمیر سے شالز فرانس پہنچا کرتے تھے، بہت ڈیمانڈ تھی وہاں پہ، ایران میں بہت ڈیمانڈ تھی ان کی، اور اسی طرح رشیا میں ڈیمانڈ تھی، اور آہستہ آہستہ یورپ کے دوسرے ممالک میں۔ فرانس میں تو اتنی ڈیمانڈ تھی کہ فرانس کے ایجنٹ کشمیر میں مقام رہتے تھے اور یہاں رہ کے بنواتے تھے شالز فرانس بھیجنے کے لیے۔ تو یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ دوسری بات کہ مجھ تک کیسے پہنچتے ہیں یا مجھے سے کلیکٹرز کے پاس کیسے پہنچتے ہیں، اس کا یہ ہے کہ پہلی تو ان کی جو کوالٹی تھی اتنی عمدہ تھی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ شال پہنی ہوئی، یہ 1860 کی شال ہے۔ اس کے جو بنانے کے طریقے تھے، وہ ہر قدم جو تھا بنانے کا، ہر ٹیکنیک جو تھا اس میں اس کی وجہ سے یہ ان میں اتنی لانجیوٹی تھی۔ تو پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسرا، انہیں ہمیشہ سے جو باہر جاتے تھے کشمیر شال، ان کا ویلیو ہمیشہ بہت اونچا تھا تب بھی، اور لوگ سمجھتے بھی تھے، اس لیے انہوں نے پرزرو کیے، عام کپڑوں کی طرح استعمال کر کے پھینکے نہیں۔ اس لیے یہ ہوا کہ پرزرو ہوتے گئے، ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن تک پہنچے۔ کئی بار تو میرے پاس کچھ کلیکشن میں کچھ پیسز ہیں کہ ان سے گاؤنز بنائے گئے پھر، کیونکہ اس زمانے میں فیشن آ گیا تھا اورینٹلزم کا، تو ایشین طرح کی چیزیں بناتے تھے پرانے کپڑوں سے، تو یہ اس میں ری یوز ہوتے تھے۔ تو لیکن کچھ ایسے ہی سنبھالے گئے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک، ایک ایئر لوم کی طرح۔ تو اس خوش قسمتی سے انہی کے ذریعے یہ سنبھالے گئے کہ مجھ ایسے لوگوں تک پہنچے اور ہم تک پہنچے۔ شالز کے علاوہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اور شالز کی کلیکشن کتنی ہے؟ میرے پاس شالز کی تو سب سے بڑی کلیکشن ہے، قریباً ابھی 300 سے زیادہ شالز کلیکٹ کیے ہوں گے میں نے۔ لیکن اس کے علاوہ میرے پاس پیپر میشی کی کافی کلیکشن ہے، اس میں بڑے ٹیبلز وغیرہ بھی ہیں اور کچھ چھوٹی باکسز وغیرہ ہیں، کچھ انیوژول چیزیں ہیں اس میں۔ کاپر کی میرے پاس کافی کلیکشن ہے، جس میں ٹریز ہیں، اس میں ٹی سیٹس ہیں کاپر کے جن کی شیپ کانگڑی جیسی ہے، اور سلور کی بہت بڑی کلیکشن ہے، اس میں سرائیاں ہیں، ٹی سیٹس مختلف طرح کے ٹی سیٹس ہیں کہ کبھی شاید مجھے لگتا ہے کہ جو انگریز اس وقت آیا کرتے انہوں نے آرڈر دیا ہوگا کہ ایک ٹی سیٹ بنائیں، جو ہم نہیں لیکن انگریز استعمال کرتے تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے سماوار کی شیپ میں ایک ٹی سیٹ بنایا، وہ آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں، اور ایک کنگ جو کشمیری کنگ ہے اس کی شیپ میں ٹی سیٹ بنایا۔ تو اس طرح کی چیزیں جن میں ایک تو بہت دلچسپ ہے، وہ آرڈینری ٹی سیٹ نہیں ہے کہ آرٹیکل ہی بہت دلچسپ ہے، تو کام کی تو بات ہی نہیں۔ بالکل۔ تو اس کے علاوہ میرے پاس والنٹ ووڈ کی جو چیزیں ہیں، میں پہلے ہی بتا دوں کہ عام دیکھنے والا شاید سمجھے کہ آج بھی بن سکتا ہے، اور مجھ سے یہ کہا بھی گیا ہے، لیکن غور سے دیکھیں، سامنے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ نہیں، بہت ہی عمدہ، بن سکتا، بہت عمدہ ہے۔ والنٹ ووڈ کا میرے پاس میں 2 اسکرینز ایکچولی ہیں، بہت بڑے ہیں، 6 فٹ لمبے ہیں اور 4 پینلز ہیں ان کے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک چیز ہے کلیکشن میں جو کشمیر میں عام لوگ، تو میں تو کہوں گا زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک آرٹ فارم تھا انیمل ویئر۔ اچھا، انیمل ویئر، جی، جس کو مینا کاری بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کشمیر میں ہوتی تھی، اور کشمیر کی ایک الگ خاص ایک پیلٹ ہوتا تھا کلرز کا، ایک خاص طرح کا ڈیزائن ہوتا تھا جو ایران سے نہیں ملتا، کسی اور سے نہیں ملتا۔ نہیں، یہ ایسا، یہاں میں یہ بھی کہہ دوں کہ اپنی کلیکشن میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اگر ہمارے جو یہ کرافٹ سے مختلف ملکوں سے آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے، ایران سے آئے وغیرہ، لیکن جب یہ کشمیر آئے، کشمیریوں نے ہر ایک چیز پر اپنی خاص ایک چھاپ چھوڑی ہے۔ انہوں نے
یہ بہت بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے نقل نہیں کی، انہوں نے انسپائر ہوئے ان سے، اس سے سیکھا اور خود اپنی ایک پہچان بنائی۔ ساروی کھۄتہٕ پرٛون چھُ مےٚ اکھ شال، سُہ چھُ 1750 تَمہِ ایراہُک، سُہ چھُ مُغل افغان ییٚلہِ سُہ افغان آو تَمہِ پیٖریڈُک۔ تہٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ تہِ شال، تَتھ چھُس بہٕ رِسٲرٕچ فٔردَر کَران تہٕ سُہ ما آسہِ تَمہِ برونٛٹھُک تہِ، سُہ چھُ دُشالا، تَتھ چھِ 2 شال بیک ٹُو بیک ووٗنِتھ، یُس اکبرن شروٗع کوٚر سُہ طریٖقہٕ۔ اکبر اوس لاگان شال، سُہ اوس لاگان 2 شال وونناوان، پَتہٕ اوس بیک ٹُو بیک لاگان، تَتھ اوس وجہ کہِ تِم یِم پرٛٲنۍ یِم چھِ اَتھ آسان بیکَس، سُہ اوس نہٕ یِوان بوزنہٕ کینٛہہ، سُہ چھُ مےٚ اکھ شال۔ تہٕ تَتھ اگر بہٕ فٔردَر سٹڈی کَرٕ، رِسٲرٕچ کَرٕ، بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ سُہ آسہِ تَمہِ برونٛٹھُک تہِ۔ یہِ کِتھ کٔنۍ تُہۍ پتہ کران کہِ یہِ چھا 1700 ؤری برونٛہہ، یہِ چھا 1700 ؤری برونٛہہ؟ ہاو اَتھ چھِ میٲنِس بہٕ وَنہٕ نہٕ بہٕ چھُس کانٛہہ بوٚڑ سکالر، مگر میانہِ کوٗشِش منٛز اکھ چھُس بہٕ کِتاب پَران یا پَرِمَژٕ یِمو مےٚ برونٛٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ کٲم چھِ کٔرمٕژ، یِمن بہٕ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار چھُس، تِم چھِ سٲری ہِندُستان نیٚبر، امیرِکنز موسٹلی، یا اِنڈیاہَس منٛز، سوری کشمیٖر نیٚبر چھِ ہِندُستانَس منٛز یا ہِندُستان نیٚبر تہِ کٲم کٔرمٕژ، تِہُنٛد پٔرِتھ تہِ چھُس بہٕ وٕچھان۔ بیٚیہِ چھُس بہٕ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ مِنیچٲرٕز اگر وٕچھو تُہۍ مُغل مِنیچٲرٕز یا پینٹِنٛگٕس وغیرہ تَمہِ زمانہٕ چھِ، تَتھ منٛز چھُ کینٛہہ انداز مِلان کہِ اَمہِ ساتہٕ کَمہِ قٕسمُک ڈِزاین ٲسۍ وولان، لٮ۪نٛگتھ کیٛاہ ٲس آسان شالَس، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن کہِ پیٹٲرٕن، یِتھ پٲٹھۍ فیشن بدلاوان تِتھَے پٲٹھۍ اَکہِ زمانہٕ اوس اکھ سٹایل، بیٚیہِ زمانہٕ اوس بیٛاکھ سٹایل، سُہ چھُ تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان نٔنِتھ۔ مگر یہِ وَنہٕ بہٕ اِن جنرل، کٲنٛسہِ ہُنٛد وَنُن کہِ یہِ ہسا چھُ ایٚگزیکٹلی 1750، یہِ ہسا چھُ 1720، یہِ چھُ 1850، یہِ چھُ اکھ انداز۔ یہِ شال چھُ، یہِ چھُ اَتھ منٛز چھُ پشمیٖنَس سۭتۍ بدل ووٗل تہِ، وۄنۍ چھُ مےٚ ٹیسٹ سُہ کَرُن، اینَلایز کَرُن کہِ کیٛاہ ووٗل چھُ اَتھ منٛز۔ یہِ چھُ کٲنی، یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ کٲنی بَناوان، کُنہِ حدس تام چھُ یہِ سُے طریٖقہٕ، مگر فرق چھِ یہِ کہِ آز ییٚلہِ کٲنی شال بَناوان چھِ، تَتھ چھِ تِم بۄنہٕ کَنہِ آسان تِم کانی یِمن وَنان چھِ یا تُجہِ، تِم چھِ آسان تیٖژاہ ییٖژاہ اَتھ رنٛگ آسان تہٕ ییٖژاہ کمپلیکسٹی ڈِزاینَس آسہِ۔ آز اگر 100 کانہِ آسان کُنہِ شالَس، یُس آز ماڈٲرٕن شال کٲنی شال چھِ بَنان، یَتھ آسان 400 بلکہِ تَمہِ زیادٕ تہِ۔ دوٚیِم کَتھ یُس اَتھ یینۍ یَتھ وَنان چھِ وار، أزِکۍ چھِ مطلب مانو 1800 چھِ تَتھ آسان سٹینڈٕس یا نل، اَتھ آسان 4000۔ یَتھ چھُ یہِ وجہ کہِ یہِ چھُ گرٛیفِک پٲٹھۍ، یِتھ پٲٹھۍ یوٗت زٲوِل گرٛیف آسہِ تیوٗت زٲوِل ڈِزاین ہیٚکہِ بٔنِتھ، اِسلیے یہِ زٲوِل ڈِزاین بَناونہٕ خٲطرٕ چھُ لوٗم تہِ واریاہ زٲوِل کَرُن اِستعمال تہٕ تُجہِ تہِ واریاہ زٲوِل۔ جو ڈیٹیل کشمیری شال، جو تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ دکن کے بادشاہوں کے پورٹریٹس آتی ہیں۔ اور دوسرا پھر یورپ میں جائیں تو وہاں پہ سب سے مشہور تصویریں ہیں نیپولین کی بیوی جوزفین، اس نے کئی پورٹریٹس اپنی بنائی ہیں، تصاویر بنائی ہیں، جن میں انہوں نے یا تو کشمیری شال پہنا ہے یا کشمیری شال سے ڈریس بنا کے پہنا ہے، یعنی انہیں لگتا تھا کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ پورٹریٹ میں سب سے خوبصورت ڈریس ہی پہنوں اور وہ کشمیری شال۔ اور میں ان کا وقار گرانا نہیں چاہتا کہ کسی چھوٹے سے چیز دکان پہ رکھ دوں اور لوگ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی عزت ایسی ہو کہ یہ کوئی مجھے اس فورم میں بلائے، اس صحیح فورم ہو وہ جہاں اس طرح کی چیزوں کی پہچان اور قدر کی جائے۔ تو ابھی تک میں نے اس طرح کے بڑے ڈسپلیز نہیں کیے ہیں، 1-2 جیسے میں نے کہا کیے ہیں، تو واشنگٹن ڈی سی میں دونوں کیے ہیں، تو وہاں پہ بہت اچھا رسپانس رہا لوگوں کا۔ آپ سے اب یہ سوال رہے گا، آپ چاہیں تو جواب دیں، نہیں چاہے تو نو ایشوز، وہ یہ کہ ابھی تک جتنا بھی آپ نے کلیکٹ کیا ہے، اس پہ آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ واقعی میں نے حساب نہیں رکھا، کیونکہ یہ ایک محبت سے حاصل کی ہوئی چیز ہے، تو جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو قیمت نہیں دیکھتے، وہی میرا حال ہے۔ بس یہ سمجھیں کہ اپنے لیے بڑا واٹر فرنٹ پراپرٹی لینا یا انڈیا کے بڑے فلیٹس لینا، کشمیر میں زمین لینا، ان سب کو میں نے ترک کیا ہے، اس کے بدلے میں نے اپنا سارا وقت، سرمایہ اور محبت انہیں دے دی۔ کشمیر میں آپ اس طرح کی چیزیں لے کے آئے تاکہ ہم دیکھ سکیں ایگزیبیشن کے طور پہ؟ یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ بلائیں گے اور آپ مجھے ایک فورم دیں گے، یا میں اب آپ کہتا ہوں، میں کشمیر کو مخاطب کہتا ہوں، اپنے کشمیریوں کو مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اگر بلائیں، مجھے ایک فورم دیں، ایک پلیٹ فارم دیں، تو اس سے بڑی میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اگر میں اس کا حصہ بھی لے آؤں، کسٹمز کا حصہ ہے، ان کو پیک ایسے کرنا ہے، اس میں
obviously فائنینشیل ایکسپینس بہت ہے, اور پھر یہاں آ کے مجھے جب تک کوئی فورم نہ ملے, جب تک کوئی ایسا فورم نہ ملے کہ عام لوگوں پہ چلے جائے, تو کوئی وجہ نہیں ہوگی. میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ چھوٹا سا ایک ایلیٹ گروپ لاؤں اور ان کو دکھاؤں. جی, میں چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی عام ایک کشمیری دیکھے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا.